خواتین و حضرات، آج ہم بات کریں گے ہیلیکوبیکٹر پائلورائی کے بارے میں، جسے معدے کا جرثومہ کہا جاتا ہے۔ اسے عام زبان میں ایچ پائلوری کہتے ہیں اور یہ ایک بیکٹیریا ہے۔ ایچ پائلوری زیادہ تر معدے میں پایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ دنیا کی تقریباً نصف آبادی اس سے متاثر ہے، لیکن گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ بہت کم لوگوں میں یہ انفیکشن بھی پیدا کرتا ہے اور کچھ علامات پیدا کر سکتا ہے، جیسے کہ یہ نظام کے بہت سارے مسائل پیدا کر سکتا ہے، معدے کے السرز پیدا کر سکتا ہے اور بہت کم کیسز میں یہ معدے کے کینسر کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ معدے کا السر، جسے پیپٹک السر کہا جاتا ہے، پیپٹک السر کے پیشنٹس میں ایچ پائلوری عموماً پایا جاتا ہے۔ جب ان کے معدے کی بائیوپسی کی جاتی ہے تو عموماً معدے کے السر سے ایچ پائلوری برآمد ہوتا ہے۔ ایچ پائلوری یعنی یہ بیکٹیریا پھیلتا کیسے ہے؟ اگر ہم ایسا کھانا کھائیں اور ایسا پانی پئیں جو کہ کنٹیمینیٹڈ ہو، ایچ پائلوری اس میں شامل ہو، تو یہ جرثومہ ہمارے جسم میں داخل ہو جائے گا۔ دراصل یہ جرثومہ انسانی فضلے میں خارج ہوتا ہے، ان لوگوں کے فضلے میں خارج ہوتا ہے جنہیں ایچ پائلوری کا انفیکشن ہو، اور اگر خدا نخواستہ ایچ پائلوری سے متاثرہ شخص کا جو سٹول ہے یا جو اس کا فضلہ ہے یہ ڈرنکنگ واٹر میں شامل ہو جائے یا فوڈ کو کنٹیمینیٹ کر دے، تو وہ پانی یا وہ خوراک استعمال کرنے والے لوگ بھی ایچ پائلوری سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ ایچ پائلوری معدے اور چھوٹی آنت کا جو پہلا حصہ ہوتا ہے، جسے ڈیوڈینم کہتے ہیں، اسے متاثر کرتا ہے۔ یہ معدے کا جو پروٹیکٹیو ٹیشو ہوتا ہے، یعنی کہ جو پروٹیکٹیو میکانزم ہے، اس کو تباہ کرتا ہے، اور کچھ انزائمز اور ٹاکسنز ایسے خون میں شامل کر دیتا ہے جو کہ آپ کے امیون سسٹم کو بھی متاثر کر سکتے ہیں۔ یہ تمام فیکٹرز جو ہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی معدے اور ڈیوڈینم کے خلیوں کو متاثر کرتے ہیں، کرونک انفلیمیشن پیدا کرتے ہیں، معدے کی سوزش پیدا کرتے ہیں جسے گیسٹرائٹس کہتے ہیں، یا چھوٹی آنت کی سوزش جسے ڈیوڈینائٹس کہتے ہیں، وہ بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں جو انوائرمنٹ پیدا ہوتا ہے معدے اور چھوٹی آنت میں، وہ ایسا انوائرمنٹ ہوتا ہے کہ جس میں ہمارے اپنے ہی معدے کا جو تیزاب ہے یا جو ہمارے ڈائجسٹیو انزائمز ہیں وہ ہمارے معدے اور ڈیوڈینم کو متاثر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، بچوں میں یہ انفیکشن دنیا کے بہت سے ممالک میں بہت کم دیکھا گیا ہے۔ یہ پرابلم ایڈلٹ ہوڈ میں، یعنی کہ نوجوانوں میں اور بوڑھوں میں زیادہ دیکھا گیا ہے۔ بہت کم بچے ہیں جو 10 سال کی عمر سے پہلے ہی ایچ پائلوری سے انفیکٹ ہوں۔ اب ایچ پائلوری کی انفیکشن کی علامات کیا ہیں؟ بہت سے لوگ جن کو کرونک گیسٹرائٹس ہے، یعنی معدے کی پرانی سوزش ہے یا چھوٹی آنت کی سوزش ہے، ان میں ایچ پائلوری کی کوئی خاص سمٹمز نہیں ہوتی، لیکن 5 سے 10% افراد میں کچھ سیریس پرابلمز ہو سکتے ہیں، جیسے کہ معدے کا السر یا ڈیوڈینم کا السر جسے چھوٹی آنت کا السر کہتے ہیں، یا قلیل تعداد میں کچھ لوگوں میں معدے میں ٹیومرز بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ السر کی سب سے کامن جو علامات ہیں اس میں یہ ہے کہ پیٹ کے اوپر والے حصے میں، ایپیگیسٹیم میں جسے کہتے ہیں، وہاں پر درد یا بے چینی محسوس ہوتی ہے، پیٹ میں گیس زیادہ ہو جاتی ہے، اور تھوڑا سا کھانا کھانے کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ پیٹ بہت زیادہ بھر گیا ہے۔ معدے کے السر کے مریضوں میں بھوک کی کمی ایک سب سے بڑی سمٹم ہے۔ ایسے لوگوں کو متلی بھی محسوس ہو سکتی ہے اور وومٹنگ بھی ہو سکتی ہے۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایسے پیشنٹس کے سٹول میں، یعنی کہ پاخانے میں ڈارک کلر ہوتا ہے، یعنی کہ ایسے مریض کالے رنگ کے پاخانے کی شکایت بھی کرتے ہیں۔ اور پاخانے کا یہ کالا رنگ کیوں ہوتا ہے؟ کہ معدے سے خارج ہونے والا خون جب ڈائجسٹیو انزائمز اس پر اثر کرتے ہیں تو وہ بلیک کلر کا ہو جاتا ہے، اور جب وہ پاخانے میں خارج ہوتا ہے تو وہ بالکل بلیک سٹیکس کی شکل میں نظر آتا ہے، جسے ٹار کلر سٹول کہتے ہیں۔ یعنی کہ جیسے سڑک بنانے میں تارکول استعمال ہوتا ہے، اس طرح پاخانے کے اندر بلیک سٹریکس ہوتی ہیں۔ السرز کے مسلسل بلیڈ کرنے کی وجہ سے پیشنٹ میں خون کی کمی بھی واقع ہو سکتی ہے، اور ہیموگلوبن ایسے مریضوں کا کم ہوتا ہے۔ اور بعض مریضوں میں تو جب ایکسیڈنٹلی پتہ چلے ان کا ہیموگلوبن کم ہے اور جب ہم ان کا پاخانہ ٹیسٹ کرواتے ہیں تو اس میں
بلڈ موجود ہوتا ہے جسے ہم آکلٹ بلڈ ان سٹول کہتے ہیں. تو یہ آکلٹ بلڈ پازیٹیو ہوتا ہے ایسے مریضوں میں، یا ایسے مریضوں کا پخانہ جب چیک کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بلیک کلر کا سٹول کر رہے تھے مہینوں سے. تو ایسے لوگوں میں ہیموگلوبن کی کمی کی سب سے بڑی وجہ معدے کے بلیڈنگ السرز ہیں. گیسٹرائٹس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ معدے کی جو اندرونی دیواریں ہیں اس میں تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں، اور خدا نخواستہ یہ تبدیلیاں اگر بڑھ جائیں تو یہ کینسر بن سکتی ہیں. لیکن ہر پیشنٹ میں ایسا نہیں ہوتا، یہ بہت ریئر ہے. اس لیے ایچ پائلوری کی وجہ سے ہونے والا کینسر بہت 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 ریئر ہے. میں نے بتایا کہ دنیا کی نصف آبادی اس سے متاثر ہے. اگر ہر پیشنٹ کو ایچ پائلوری کی وجہ سے کینسر ہونا شروع ہو جائے تو شاید اب تک ایک بہت بڑی تعداد دنیا سے رخصت ہو چکی ہوتی. اس لیے گھبرانے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے. ہاں، جن لوگوں میں بہت ارلی ایج میں ایچ پائلوری انفیکشن ڈیٹیکٹ ہو جائے ان میں یہ چانسز تھوڑے سے زیادہ ہوتے ہیں کہ ان کا جو السر ہے وہ بگڑ کر کینسر بن جائے. اب اس کی تشخیص کس طرح کرتے ہیں؟ بہت سے طریقے ہیں اس کو ڈائگنوز کرنے کے. جو سب سے امپورٹنٹ ٹیسٹ ہیں ان میں ایک ہے بریتھ ٹیسٹ، سانس کا ٹیسٹ. اس کو ہم یوریا بریتھ ٹیسٹ بھی کہتے ہیں، اور اس میں مریض کو کہا جاتا ہے کہ وہ خاص قسم کا محلول پیے، اور اس محلول کے اندر کچھ ایسے اجزاء ہوتے ہیں جو ایچ پائلوری کی وجہ سے ان کی بریک ڈاؤن ہوتی ہے معدے میں. اور یہ جو بریک ڈاؤن پروڈکٹس ہیں ان میں سے جو بخارات اٹھتے ہیں ان کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے مریض کے سانس میں، جو کہ ایچ پائلوری نے بیسیکلی اس محلول کے اندر پائے جانے والے اجزاء کا بریک ڈاؤن کیا تھا، اور وہاں سے جو بخارات اٹھے تھے وہ جب ڈیٹیکٹ کیے جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ پیشنٹ کا ایچ پائلوری ٹیسٹ پازیٹیو ہے. اس کے علاوہ پیشنٹ کے پاخانے میں بھی ایچ پائلوری اینٹیجن یعنی بیکٹیریا اٹ سیلف اس کو ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے. جن ملکوں میں بریتھ ٹیسٹ اویلیبل نہیں وہاں پہ سٹول ٹیسٹ کیا جاتا ہے. کچھ لوگ بلڈ ٹیسٹ کروا کے بھی آ جاتے ہیں جو کہ اینٹی باڈیز ہوتی ہیں کہ جی یہ دیکھیے ہماری اینٹی باڈیز پازیٹیو ہیں، ہمارے جسم میں ایچ پائلوری موجود ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے میری گزارش ہے کہ ایسے ٹیسٹ کے اوپر بالکل ریلائی نہ کریں، اور فوری طور پر جا کر ڈاکٹر پہ یہ بوجھ نہ ڈالیں کہ ہمارا ایچ پائلوری کا ٹریٹمنٹ شروع کیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایچ پائلوری کا انفیکشن آپ کو کہیں پاسٹ میں ہوا اور آپ کے مدافعاتی نظام نے اس جرثومے کو ڈیٹیکٹ کیا کہیں ماضی میں، اور اس کے اگینسٹ آپ کے جسم کے مدافعاتی نظام نے اینٹی باڈیز بنا دیں. اب وہ اینٹی باڈیز آپ کے جسم میں ہمیشہ رہ سکتی ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ 4 سے 6 ماہ کے اندر اینٹی باڈیز کا جو ٹائٹر ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے، لیکن کچھ مریضوں میں اینٹی باڈیز ہمیشہ پازیٹیو رہتی ہیں، بھلے وہ انفیکشن کئی سال یا کئی ماہ پہلے ہوا ہو. تو ایسے مریض جو اپنی اینٹی باڈیز کی بیس پر ڈاکٹر سے کہتے ہیں کہ ہمارا علاج کیا جائے، یا جو ڈاکٹر صرف اینٹی باڈیز پازیٹیو آنے پر مریض کا علاج شروع کر دیتے ہیں، تو یہ ایک طرح سے زیادتی ہے. مریض کا یا تو یوریا بریتھ ٹیسٹ کر کے کنفرم کریں، یا اس کا سٹول ایچ پائلوری اینٹیجن کے لیے چیک کریں. اگر اس میں ایکٹیولی ایچ پائلوری سکریٹ ہو رہا ہے سٹول کے اندر تو مریض کا علاج شروع کریں، یا یوریا بریتھ ٹیسٹ اگر پازیٹیو ہے تو مریض کا علاج شروع کرنا چاہیے. صرف اینٹی باڈیز ٹیسٹ کے اوپر ریلائی نہیں کرنا چاہیے. اینٹی باڈیز بلڈ میں ہیں اور وہ اکثر بلڈ سے نہیں جاتی اور بلڈ میں تقریباً ہمیشہ ہی رہتی ہیں. اب کن مریضوں کو ایچ پائلوری کا علاج کروانا چاہیے؟ اگر آپ کا ایچ پائلوری پازیٹیو آ گیا ہے سٹول میں یا یوریا بریتھ ٹیسٹ میں، اور آپ کو معدے کی پرانی سمٹمز ہیں جیسے کہ معدے میں درد ہے، السر بن چکے ہیں، متلی ہے، الٹی آتی ہے، تو آپ کو ایچ پائلوری کا علاج ہر صورت میں کروانا چاہیے. ڈائگنوسس میں بتانا بھول گیا تھا کہ ایچ پائلوری کو اینڈوسکوپی کے ذریعے بھی کنفرم کیا جا سکتا ہے. جہاں پر السرز ہیں یہ السرز کے کناروں پہ موجود ہوتا ہے، اور وہاں سے اگر بایوپسی لی جائے تو ایچ پائلوری اینٹیجن وہاں سے بھی ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے. تو یوریا بریتھ ٹیسٹ، سٹول فار ایچ پائلوری اینٹیجن، یا بایوپسی فرام سٹومک، وہاں سے اس کی ڈائگنوسس ہو سکتی ہے. ایک بات یاد رکھیں کہ معدے کے السر صرف ایچ پائلوری کی وجہ سے نہیں ہوتے. یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز جنہیں NSAIDs کہتے ہیں، یا پین کلرز جیسے کہ ایسپرین ہے، آئیبوپروفن ہے، میفینامک ایسڈ ہے، نیپروکسن سوڈیم ہے، یہ ساری دوائیں آپ کے معدے کو نقصان پہنچاتی ہیں اور ان سے بھی معدے کے السر پیدا ہو سکتے ہیں. اگر آپ میں کوئی ایسی علامات نہیں ہیں
میدے کی سوزش نہیں ہے، آپ کو متلی محسوس نہیں ہوتی، میدے میں درد نہیں ہے، سینے میں جلن محسوس نہیں ہوتی، تو آپ کو یہ ٹیسٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. یا اگر آپ کو پہلے سے پیپٹک السر کی کوئی ہسٹری نہیں ہے تو تب بھی آپ کو یہ ٹیسٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ لوگ خوف کے مارے اپنا یہ ٹیسٹ کرواتے پھرتے ہیں کہ ہم ایچ پائلوری کا ٹیسٹ کروا لیں، اور وہ بلڈ کا ٹیسٹ کروا لیتے ہیں جا کر. اور بلڈ کا ٹیسٹ کروانے کی وجہ سے اگر کوئی پرانا انفیکشن ہو اور اس کے مطابق اینٹی باڈیز بنی ہو خون میں، تو وہ جب ڈیٹیکٹ ہوتی ہیں تو مریض خوف زدہ ہو کے ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ مجھے ٹریٹ کیا جائے. جب ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کو کوئی علامت ہے تو وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی ایسی علامت نہیں ہے. تو ایسے مریضوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جن لوگوں کو پیپٹک السر ڈیزیز ہے یا ایکٹیو میدے کا السر ہے یا چھوٹی آنت کا السر ہے اور انہیں ایچ پائلوری ڈیٹیکٹ ہوا ہے یوریا بریتھ ٹیسٹ کے ذریعے یا سٹول کے ذریعے یا بایوپسی میں، تو انہیں فوری طور پر ایچ پائلوری کی ٹریٹمنٹ کو سٹارٹ کرنا چاہیے. کیونکہ اگر ایسے مریضوں کا علاج نہیں کیا جائے گا تو السر کی کمپلیکیشن جیسے کہ بلیڈنگ ایک بہت بڑی کمپلیکیشن ہے. بلیڈنگ کی وجہ سے ان کا ہیموگلوبن لیول لو ہو جائے گا اور ان میں خون کی شدید کمی ہو جائے گی. ایسے لوگوں کو پین کلرز کا استعمال فوری طور پر بند کر دینا چاہیے، جیسے کہ ایسپرین، آئبوپروفن، نیپروکسن، میفینامک ایسڈ. یہ ساری دوائیاں ایسے مریضوں کے لیے بہت نقصان دہ ہیں. اکثر لوگ جوڑوں کی تکلیف کی وجہ سے ان دوائیوں کا لمبا استعمال کرتے ہیں جو کہ میدے کے السر کا باعث بنتی ہیں، اور اگر ایسے لوگوں میں ایچ پائلوری کا انفیکشن بھی ہو تو ایسے لوگوں کی ٹریٹمنٹ بہت مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کے السرز کو مزید تباہ کرنے والے فیکٹرز جو ہیں وہ ایڈ آن ہونا شروع ہو جاتے ہیں. دوائیوں میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ کوئی ایک دوائی ایچ پائلوری کی انفیکشن کو ٹریٹ نہیں کرتی. عموماً اس میں کئی دوائیوں کا کمبینیشن بنایا جاتا ہے اور مریض کو ابتدائی طور پہ 14 دن کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ان دوائیوں کا استعمال کرے. جو زیادہ تر ریجیمز چل رہی ہیں دوائیوں کی، اس میں ایک پروٹون پمپ انہیبیٹر دیا جاتا ہے جسے ہم تیزابیت کم کرنے کا کیپسول کہتے ہیں. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہی میدے کا ایسڈ یا تیزابیت کم ہوتی ہے تو وہ جو ٹیشو ڈیمیج ہوا ہوتا ہے میدے میں، اس کو ہیل کرنے کا، اس کو ان زخموں کو بھرنے کا وقت مل جاتا ہے. بہت سے پروٹون پمپ انہیبیٹرز ہمارے ہاں دستیاب ہیں، جیسے کہ لینسوپرازول ہے، اومیپرازول ہے، پینٹوپرازول ہے، ریبیپرازول ہے، ڈیکس لینسوپرازول ہے. تو یہ سارے پروٹون پمپ انہیبیٹرز ہیں، اور ایسومیپرازول بھی اس میں شامل ہے. یہ دوائیاں میدے کی تیزابیت کو کم کرتی ہیں اور ایچ پائلوری کی انفیکشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہیں. اس کے علاوہ 2 اینٹی بایوٹکس کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ ہمارے ملک میں سیلف میڈیکیشن بہت عام ہے تو اس لیے بعض اوقات ایچ پائلوری کی انفیکشن میں ان اینٹی بایوٹکس کے بارے میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ بے اثر ہو رہی ہیں اور ایچ پائلوری مکمل طور پر ایریڈیکیٹ نہیں ہوا. تو اس چیز کا بڑا خاص خیال رکھنا ہے کہ کون سی اینٹی بایوٹک پیشنٹ کو شروع کروائی جائے اور کون سی اینٹی بایوٹک ایچ پائلوری کے لیے مؤثر ہے. تقریباً 50% مریض ایسے ہوتے ہیں جن میں اینٹی بایوٹکس کے سائیڈ ایفیکٹ دیکھے جاتے ہیں، کیونکہ اس میں اینٹی بایوٹک کی تھوڑی سی ہیوی ڈوز دی جاتی ہے تاکہ اس جرثومے کا مکمل خاتمہ کیا جا سکے. سائیڈ ایفیکٹس کی وجہ سے تقریباً 10% مریض ایسے ہوتے ہیں جو دوائیوں کا استعمال چھوڑ دیتے ہیں. ایسے مریضوں میں دوائیوں کا استعمال ترک کر دینا مناسب نہیں ہے، بلکہ ان کی ڈوز کو ایڈجسٹ کیا جانا چاہیے، یا ان کی جو ٹائمنگ آف میڈیکیشن ہے وہ کس ٹائم دوا لیتے ہیں اس کو تبدیل کیا جانا چاہیے. تو اینٹی بایوٹکس میں میٹرونیڈازول یا کلیریتھرومائسین اور اس کے علاوہ ایموکسیسلین کی ہیوی ڈوز یہ استعمال کی جاتی ہیں. اب میٹرونیڈازول اور کلیریتھرومائسین کا جو سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ ہے کہ یہ ٹیسٹ آپ کا خراب کرتے ہیں. میٹرونیڈازول سے میٹیلک ٹیسٹ آتا ہے اور کلیریتھرومائسین کا بٹر ٹیسٹ ہوتا ہے جو آفٹر ٹیسٹ ہوتا ہے، یعنی ایبزارپشن کے بعد جب وہ آپ کے جسم کی رطوبات میں، آپ کے سلائیوا میں شامل ہوتی ہیں تو آپ کا منہ کڑوا محسوس ہوتا ہے. لیکن اس میں مریضوں سے اکثر کہتا ہوں کہ آپ پانی زیادہ پیتے رہیں تو یہ چیز آپ کو زیادہ محسوس نہیں ہوگی. اس کے علاوہ بعض مریضوں میں سر درد ہوتا ہے، ہلکی سی متلی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو پسینہ آتا ہے اور کچھ لوگوں کو دل کی دھڑکن تھوڑی سی تیز محسوس ہوتی ہے. اس کے علاوہ کچھ ریجیمز میں ہم بسمتھ شامل کرتے ہیں. تو بسمتھ دینے کی وجہ سے کچھ لوگوں کا جو پاخانہ ہے وہ بلیک کلر کا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور کچھ لوگوں میں کانسٹیپیشن یعنی قبض کی شکایت ہو سکتی ہے.
اس کے علاوہ میں نے ذکر کیا تھا کہ اس میں ایموکسیسلین کی ہیوی ڈوز دی جاتی ہے جس کی وجہ سے عموماً ڈائریا ہو سکتا ہے یا پیٹ کا درد محسوس ہو سکتا ہے. تو یہ سائیڈ ایفیکٹس بڑے مائنر ہیں جن کی وجہ سے ٹریٹمنٹ کو بند نہیں کرنا چاہیے. تقریباً 20% مریضوں میں جن میں ایچ پائلوری انفیکشن ہوتا ہے ان میں ٹریٹمنٹ فیلئر ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ مکمل طور پر ان کو ٹریٹ نہیں کیا جا سکتا یا ان میں ٹریٹمنٹ کارگر ثابت نہیں ہوتی. تو ایسے مریضوں میں ہمیں سیکنڈ ٹریٹمنٹ کی رجیم جو ہے وہ شروع کروانی پڑتی ہے، اور اس میں یہ خیال رکھا جاتا ہے کہ جس پیشنٹ میں پہلی ٹریٹمنٹ رجیم فیل ہوئی تھی اس میں کم از کم کوئی ایک اینٹی بائیوٹک جو ہے وہ پہلے والی نہ دی جائے بلکہ کوئی نئی اینٹی بائیوٹک ایڈ کی جائے. اور ایسے مریضوں میں ہم ایک پروٹون پمپ انہیبیٹر کیپسول، 2 اینٹی بائیوٹکس اور بسمت ہم اس میں شامل کرتے ہیں. اسے ہم 4 دوائیوں پر مشتمل رجیم کہتے ہیں، اور یہ رجیم اکثر مؤثر ہوتی ہے اور اس کو بھی 14 دن تک کیا جانا چاہیے. جب ایچ پائلوری کا ٹریٹمنٹ مکمل ہو جائے تو ٹیسٹ دوبارہ کیے جاتے ہیں، یوریا بریتھ ٹیسٹ یا سٹول فار ایچ پائلوری اینٹیجن، یعنی کہ مریض کے پاخانے کو چیک کیا جاتا ہے کہ اس میں ایچ پائلوری کا اینٹیجن ابھی آ رہا ہے یا نہیں. ایچ پائلوری کی ٹریٹمنٹ مکمل ہونے کے بعد بلڈ ٹیسٹ نہیں کروانا چاہیے، کیونکہ جو اینٹی باڈیز بن چکی ہیں آپ کے جسم میں، بلڈ میں صرف اینٹی باڈیز ڈیٹیکٹ ہوں گی اور یہ پازیٹیو آتی رہیں گی. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا علاج مکمل نہیں ہوا. اگر آپ کے جسم سے جرثومہ ختم بھی ہو جائے تو اینٹی باڈیز پازیٹیو ہوں گی، اس لیے بلڈ ٹیسٹ نہیں کروانا. اب اس میں جو میں آخری بات کروں گا وہ یہ ہے کہ ایچ پائلوری کا انفیکشن کامن ہے. اگر آپ کا ایچ پائلوری پازیٹیو ہے آپ کے جسم میں تو اس سے گھبرانا نہیں ہے، خوف نہیں کھانا. بچنا کیسے ہے اس سے کہ آپ کھانا ہمیشہ گھر پہ کھائیں، کھانا فریش ہو اور ہائیجینیکلی پریپیئرڈ کیا ہو، یعنی صفائی کا بہت خیال رکھا گیا ہو. صاف پینے کا پانی استعمال کریں اور پین کلرز اور سموکنگ کا استعمال کم کر دیں، کیونکہ سموکنگ اور پین کلرز جو ہیں یہ آپ کے امیون سسٹم کو متاثر کر سکتے ہیں اور آپ کی جو پہلے سے موجودہ کنڈیشنز ہیں ایچ پائلوری کے حوالے سے اس کو بہت زیادہ بڑھا سکتی ہیں، آپ کی علامات میں اضافہ کر سکتی ہیں. دوستو، ان تمام گزارشات کے ساتھ میں آپ کے لیے نیک خواہشات کی تمنا رکھتا ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا.